اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دعائے رجبیہ کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہوا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے محمد سجاد نے سوال کیا کہ مولا ماہ رجب المرجب ہے اور اس مہینے میں مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم دیں کہ جس دعا کی قراءت سے میں اس مہینے کی برکات اور فیوزات سے فیضیاب ہو سکوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ اکتب، تحریر کرو پھر دعا۔ اور پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام محمد سجاد کو یہ دعا املا کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس پر میں امیدوار ہوں، ہر خیر کے لیے امیدوار ہوں کہ اس ذات سے مجھ تک صرف اور صرف خیر ہی پہنچے گا۔ وآمنوا سخطہ عند کل شر، اور میں اس ذات سے محفوظ ہوں کہ ہر شر کے مقام پر وہ اپنے غضب سے میری حفاظت کرے گا اور مجھے محفوظ رکھے گا۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل۔ آج ہم اس جملے کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے کہ اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل پر عظیم جزا عطا کرتی ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یعنی اے وہ ذات جو کثیر عطا کرتی ہے قلیل کے نتیجے میں، یعنی انسان مختصر سی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اللہ اس مختصر سی چیز کا عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ذات کمال مطلق ذات ہے، وہ ذات لطف مطلق ہے، احسان مطلق ہے۔ اس ذات سے صرف اور صرف احسان، لطف، بذل و بخشش اور رأفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ ہم لوگ بسا اوقات اللہ کی بارگاہ میں تجارت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کر لی، نماز تہجد ادا کر لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، تو اب ہم اس مختصر سی نماز، مختصر سے روزے کے نتیجے میں عظیم اجر کے مستحق ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ ہم نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے؟ تو نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ نمازیں، یہ عطائیں، یہ دعائیں، یہ روزے، یہ عبادتیں سب اسی کی توفیق کا نتیجہ ہیں، سب اسی کی عطا کردہ ہیں۔ یہ اعضائے سبعہ جو انسان سجدے کے وقت زمین پر رکھتا ہے، جنہیں زمین پر لگانا واجب ہے، انسان کی پیشانی ہے، انسان کے دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، انسان کے دو گھٹنے ہیں، انسان کے پیروں میں انگوٹھوں کے دو جو نوک ہے، اسے زمین پر سجدے کی حالت میں لگانا واجب ہے۔ یہ اعضائے سبعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعضائے سبعہ نہیں بلکہ اعضائے ثمانیہ ہیں، اور ناک کو زمین پر لگانا بھی واجب ہے۔ لیکن اکثریت فقہا اعضائے سبعہ کا جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ مبنی مشہور ہے۔ تو یہ اعضائے سبعہ کس نے دیے ہیں؟ اسی ذات نے انسان کو عطا کی ہیں۔ انسان اپنے گھر سے تو نہیں لے کر آیا ہے، انسان کے ذاتی تو نہیں ہیں، بس اس ذات نے انسان کو یہ اعضائے سبعہ عطا کیے ہیں تاکہ ان اعضائے سبعہ کو زمین پر ٹچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ اب وہ ان سجدوں پہ ناز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سجدوں پر مجھے جنت میں باغات میں مل جائیں، محلات بھی مل جائیں، مجھے اللہ کے قرب و جوار میں مقام بھی حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ میرے ذاتی ہیں، میں ان سجدوں کی بدولت اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر چکا ہوں۔ تو ہرگز نہیں، یہ سجدے
اور اعضائے سجدہ، یہ نمازیں اور یہ وہ بدن جس کے ذریعے سے انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ بدن جس کے ذریعے سے انسان روزہ رکھ رہا ہے، حج انجام دے رہا ہے، محنت مزدوری اور مشقت کرتے ہوئے زکوٰۃ کو اور خمس کو ادا کرتا ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی دین ہے، انسان کا ذاتی نہیں ہے۔ اور پھر انسان اسی کی عطا کردہ دین پر اسی کی بارگاہ سے اجر کا متمنی ہے، تو یہ سب اس کی رأفت کا نتیجہ ہے، سب اس کے احسان کا نتیجہ ہے، سب اس کے لطف و کرم کی جو ہے وہ دین ہے اور نظام ہے کہ جس کے تحت انسان کو اس مختصر سی چیز پر اللہ عظیم عطا کرتا ہے۔ لہٰذا وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ نے اپنے عطیے کو کسی کے لیے ممنوع قرار نہیں دیا ہے، کسی کے لیے روکا نہیں ہے۔ اللہ کی عطائیں، اللہ کی بذل و بخشش سب کے لیے جاری ہے۔ یہ عالم جو اللہ نے خلق فرمایا ہے، یہ اسباب و مسببات کا نتیجہ ہے۔ سبب سجدہ ہے، سبب جو ہے وہ نماز ہے، سبب روزہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عظیم عطائیں، عظیم بخششیں کرتا ہے۔ اور اگر انسان انہی اسباب و مسببات کو اس دنیا میں پہچان لے تو انہی اسباب و مسببات کے نتیجے میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، اور اس کے عظیم آثار و برکات کو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی خیر و برکت انسان کے لیے نازل ہوتی ہے، وہ انسان کے یہی چھوٹے موٹے اعمال ہیں جس کا انسان کو نتیجہ ملتا ہے، انسان کو صلہ ملتا ہے، انسان کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر عالم آخرت میں بھی اسی طرح انسان کے لیے ہے کہ انسان نے اس دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو انجام دے رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو انسان نے اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، ان دعاؤں کے نتیجے میں، ان اعمال کے نتیجے میں اللہ اس دنیا میں بھی انسان پر اپنی بذل و بخشش کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ عالم آخرت میں بھی اللہ نے وعد و وعید کیے ہیں اور انسان کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یعنی اے وہ ذات جو اس قلیل سے عمل پر کثیر عطا کرتا ہے، تو انسان اس ذات کی طرف متوجہ ہے، اس ذات کو مخاطب کر کے انسان اس ذات سے تقاضا مند ہے، اور اس ذات سے اللہ کی بارگاہ میں انسان یہ التجا کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، مختصر سی خدمت کرتا ہے، کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، تو اللہ اس خدمت والدین کے نتیجے میں اس دنیا میں اس کی زندگی میں بسط کی کیفیت ایجاد کرتا ہے، گشائش کی کیفیت ایجاد کرتا ہے، رزق فراوان اسے عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس دنیا میں اللہ اس کے لیے اپنی نعمات کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان ایک مختصر سا عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، چاہے وہ مومن کی خدمت کرنے کے نتیجے میں ہے، چاہے وہ والدین کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں ہے، تو اس کا ایک صلہ اور اجر اللہ نے اس مادی دنیا میں انسان کے لیے گشائش کی صورت میں، بسط کی صورت میں، وسعت کی صورت میں رکھا ہے، اور ایک اجر خداوند متعال نے آخرت میں انسان کے لیے رکھا ہے۔ اور یہی مختصر سا عمل اگر برعکس ہو جائے، یعنی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی حکم عدولی کرتا ہے، کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی مومن کا راستہ روک دیتا ہے، اس کے لیے رکاوٹیں ایجاد کرتا ہے، تو یہی چیزیں انسان کی زندگی میں قبض کا باعث بنتی ہیں۔ اور قبض بھی والدین کی حکم عدولی کی صورت میں، عاق کے والدین کی صورت میں قبض بھی قبض شدید ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے لیے بندش ایجاد ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں میرے لیے برکت نہیں ہوتی ہے، وہ کام میرے لیے رک جاتا ہے، اس کام میں میرے لیے ایسی
بندش ایجاد ہو جاتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بندش کہاں سے آئی ہے۔ یہ بندش اگر انسان اپنی زندگی میں مشاہدہ کرے تو یہی چھوٹے چھوٹے امور ہیں، والدین کو ناراض کرنا، والدین کو تکلیف پہنچانا، یہی چھوٹے چھوٹے امور ہیں جو انسان کی زندگی میں ایسی بندش کو ایجاد کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ کی بارگاہ میں رزق چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اس دنیا میں گشائش اور وسعت چاہتا ہے، تو انسان کو اسی سبب و مسبب کے دنیا کو سمجھنا ہوگا اور ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے نتیجے کو پہچاننا ہوگا کہ جن کا اس دنیا میں بھی بغیر زحمت کے، بغیر مشقت کے ایک عظیم نتیجہ انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے، اور عالم آخرت میں، عالم برزخ میں بھی انسان کو اس کے فراوان آثار و برکات حاصل ہوں گے۔ لہٰذا اس سبب و مسبب کی دنیا کو سمجھنا انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی کے طرز عمل میں اگر مختصر سی تبدیلی ایجاد کر لے تو خداوند متعال اپنے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 34 ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے میرے پروردگار میری امت کے لیے تہجد کو اور صبح جلدی بیدار ہونے کو بابرکت قرار دے، یعنی اے میرے پروردگار میری امت کو یہ برکت عطا کر کہ وہ تہجد کے وقت سحر خیزی کرے، بیدار ہو، تیری بارگاہ میں پیش ہو، تجھ سے راز و نیاز کرے۔ اب یہ انسان اپنی زندگی میں یہ مختصر سی تبدیلی لے آئے، رات کو جلدی سو جائے، ایسے اسباب کو فراہم کرے جو سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں کہ انسان تہجد کے وقت بیدار ہو، اللہ سے راز و نیاز کرے، اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے ہم کلام ہو، تو یہ مختصر چھوٹے چھوٹے کام باعث بنتے ہیں کہ انسان کی دن بھر کی تمام جو روٹین ہے وہ متاثر ہو، مفید ہو، بابرکت ہو اور نتیجہ خیز ہو۔ یہ اس دنیا میں ہے، اور عالم آخرت میں اس کے جو پاداش ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ اور عظیم اور فراوان ہے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو تہجد گزاری کرو۔ پس اگر انسان اس دنیا میں علم چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، عزت و آبرو چاہتا ہے، چہرے کی نورانیت چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت چاہتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر تہجد گزاری کرے، سجدہ ریز ہو، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ برکات فراوان انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہی معنی ہے یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یعنی تھوڑا سا عمل ہے، میں آدھا گھنٹے کے لیے بیدار ہوا ہوں، 20 منٹ کے لیے بیدار ہوا ہوں، البتہ عرفا اسے کہتے ہیں کہ انسان کم از کم 1 گھنٹہ اذان فجر سے پہلے بیدار ہو، اور پھر حد اکثر ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے اذان فجر سے پہلے بیدار ہو، اللہ سے ہم کلام ہو۔ لیکن میں آدھا گھنٹہ ہی بیدار ہو جاؤں تو اس کے آثار و برکات انسان کی زندگی میں جو ہوں گے، انسان ان کا اندازہ اور تخمینہ نہیں لگا سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹا سا عمل کس قدر انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، عالم ملکوت میں، عالم آخرت میں کس قدر خیر و برکت کا باعث ہے، انسان کے لیے قابل قیاس نہیں ہے، انسان اس کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام تلاش کرنا ہے کہ جن چھوٹے مختصر کاموں کا ملکوت عظیم ہے۔ البتہ بڑے کاموں کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یہاں اس دعا میں، اس فقرے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کثیر پر تو وہ کثیر عطا کرے گا ہی، لیکن قلیل پر کس قدر وہ عطا کرتا ہے، یہ انسان اگر اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو انسان کبھی اس
مختصر سے غفلت نہیں کرے گا۔ بس اوقات ہم ایک مختصر سے کام کو، مثلا سلام میں پہل کر دینا کسی مومن کو، یہ کسی کو سلام میں پہل کرنا، اس کا کتنا اجر ہے، کتنا اس کی جزا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا انسان یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک ذکر لا الہ الا اللہ ماہ رجب میں کس قدر تاکید ہے، سورہ اخلاص کی کس قدر تاکید ہے ماہ رجب المرجب میں۔ تو انسان یہ مختصر سا عمل انجام دیتا ہے، اس دنیا میں انسان کے لیے گشائش ایجاد ہوتی ہے، وسعت ایجاد ہوتی ہے، بندش کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور عالم آخرت میں خداوند متعال اس کے لیے جو نعمات، عنایات، الطافات اس عبد پر، اس بندے پر، اس مختصر سی ذکر کے نتیجے میں، مختصر سے عمل کے نتیجے میں جو جزا اللہ عطا کرتا ہے، وہ اسی جملے کا نتیجہ ہے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، کثیر عطا کرتا ہے قلیل کے نتیجے میں، قلیل سے عمل کے نتیجے میں۔ لہٰذا انسان اگر ان اعمال کے ملکوت کی طرف متوجہ ہو تو وہ ملکوت بہت عظیم ہے۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایثار کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، تو ان کا یہ انفاق کا مثل حبۃ، ایک دانے کے مثل ہے، انبت سبع سنابل، کہ اس ایک دانے کے نتیجے میں جسے وہ زمین میں گندم کے دانے کو بوتا ہے، یہ رشد کرتا ہے، تو اس ایک گندم کے دانے کے اوپر 7 سنبلہ اور 7 شکوفے جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر سنبلہ کے اندر 100 دانے آگے سے موجود ہوتے ہیں۔ پس انسان یہ ایک مختصر سا، ایک چھوٹا سا دانہ زمین پر ڈال رہا ہے، یہ شکوفائی اختیار کر رہا ہے، اور ہر دانے کے اوپر 7 سنبلہ ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سنبلے کے اوپر 100 آگے سے دانے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، مضاعف کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی جو ہے وہ علم رکھنے والا، بہت ہی وسعت کرنے والا وہ ذات ہے، اور بہت ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کس شخص کے عمل میں کس قدر اخلاص موجود ہے، اور اسی اخلاص کے تناسب میں اسے کس قدر اللہ کی ذات نے عطا کرنا ہے۔ پس انسان اس دنیا میں گندم کا جو ایک چھوٹا سا دانہ زمین پر ڈالتا ہے، تو اس کی پاداش اس کو ایسے دانوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ہے اس دعا کا نتیجہ کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ایک دانہ زمین پر ڈالا تو اس سے کثیر اللہ نے انسان کو عطا کر دیا۔ تو یہی ہے کہ انسان اس اسباب و مسببات کی دنیا کو پہچان لے، یہ قلیل سا عمل اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش کرتا ہے تو اللہ اس کو کس قدر تکامل کا سفر طے کر کے اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی انسان عطا کرتا ہے، اور روایات میں یہ سب چیز بیان کی گئی ہیں۔ لہذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے غفلت نہ کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم نتائج کا منتظر رہے کہ اللہ اسے عطا کرے گا، اللہ کی بذل و بخشش اس پر جاری رہے گی، اللہ کے احسانات اس پر جاری رہیں گے، اللہ کی عطائیں اس پر جاری رہیں گی، اور انسان ہرگز اللہ سے نا امید نہیں ہو۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو کثیر عطا کرتی ہے قلیل کے نتیجے میں، تو انسان اس ذات سے اسی کثیر کی توقع رکھتے ہوئے انہی چھوٹے چھوٹے مختصر اعمال کی طرف توجہ دے، اور ان سے غفلت نہ کرے، اور اللہ سے کثیر کا اس دنیا میں بھی متمنی رہے اور امیدوار رہے، اور آخرت میں اور عالم برزخ میں بھی اللہ اسے کثیر عطا کرے گا۔ لہٰذا ماہ رجب المرجب ہے، اور اس ماہ کی رحمتوں برکتوں سے ہمیں
غفلت نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں انسان کو غائب نہیں ہونا چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔